بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس مجلس میں جمع ہونے کا شرف بخشا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین نے جس طرح ہمیں دنیا کی اس مجلس میں اکٹھا ہونے کا شرف بخشا ہے، اللہ رب العالمین اسی طرح ہمیں جنت میں بھی ایک ساتھ اکٹھا فرمائے۔ محترم سامعین، آج کی یہ مختصر سی مجلس ہمارے شیخین کی آمد کی مناسبت سے ترتیب دی گئی ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے جامعہ اسلامیہ سنابل کے دو معزز مہمان گرامی تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے صدر مرکز شیخ محمد رحمانی بن عبدالحمید رحمانی ہیں۔ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہندوستان میں منہج سلف کی نشر و اشاعت، اس کے دفاع میں آپ کی شخصیت اس وقت قابل ذکر و نمایاں ہے۔ آپ شیخ عبدالحمید رحمانی کے فرزند ہیں اور یہ مقولہ آپ پر صادق آتا ہے کہ خیر خلف لخیر سلف۔ ہمارے دوسرے معزز مہمان استاذ محترم فضیلت الشیخ وسیم احمد ریاضی صاحب ہیں۔ آپ مرکز ابوالکلام آزاد اور جامعہ اسلامیہ کے نائب صدر ہیں۔ آج کی یہ مجلس ان دو مہمان گرامی کی مدینہ منورہ آمد کی مناسبت سے ترتیب دی گئی ہے، تو کوشش یہی کی گئی ہے کہ مختصر مجلس ہو اور شیخین کا خطاب مختصر ہو، اور اس کے بعد لقاء مفتوح رکھی جائے تاکہ آپ کی طرف سے سوالات کا شیخین جواب دے سکیں۔ بغیر کسی بات کو طول نہ دیتے ہوئے میں صدر محترم شیخ محمد رحمانی بن عبدالحمید رحمانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے مختصر خطاب سے ہم سب کو استفادے کا موقع دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الناس الی اللہ انفعهم للناس۔ مجھ کو اس بات کا مکمل احساس ہے اور میں برملا یہ بات کہنا بھی چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک علمی لحاظ سے، عملی لحاظ سے اور شریعت اسلامیہ کے مختلف علوم پر نظر رکھنے کے لحاظ سے مجھ سے زیادہ مقام رکھتا ہے، اور میں اس قابل اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ گفتگو کر سکوں۔ لیکن اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ان ناتواں کندھوں پر 10-12 سال سے جو ذمہ داریاں ہیں، اس کے نتیجے میں جو تجربات ہیں یا آپ لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے جو تجربات حاصل ہوئے ہیں، اس کی روشنی میں آپ ہی لوگوں کے حکم پر میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں اور تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ میں سب سے پہلے خادم الحرمین الشریفین سعودی عرب کی حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھ کو اور ہمارے استاذ گرامی شیخ وسیم احمد صاحب سنابلی ریاضی حفظہ اللہ کو یہ موقع دیا کہ ان کی رعایت اور ان کے موقع دینے کے نتیجے میں ہم سعودی عرب کا سفر کریں۔ میں حکومت خادم حرمین الشریفین کا مشکور ہوں، اور اسی طریقے سے میں شکر گزار ہوں خادم حرمین الشریفین کے سفارت خانے، سعودی سفارت خانے جو دہلی میں واقع ہے، اور اس کے سفیر شیخ صالح بن عید الحسینی کا، اور سعودی سفارت خانے کے دینی امور کے ذمہ دار ملحق دینی شیخ بدر بن ناصر العنزی کا، کہ ان لوگوں نے یہ ترتیب بنائی۔ اور سب سے زیادہ بڑھ کر کے میں شکر گزار ہوں وزارت شؤون اسلامیہ کے وزیر محترم عزت مآب جناب دکتور عبداللطیف آل الشیخ کا، اور اسی طریقے سے وزیر شؤون اسلامیہ کے جو نائب ہیں یا وزارت کے وکیل ہیں ڈاکٹر عواد عنزی، ان کا بھی میں مشکور ہوں، کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے
کہ میں ان کے احسانات کے نتیجے میں جو سفر کر رہا ہوں اس پر ان کی شکر گزاری ادا کروں۔ اسی طریقے سے میں وزارت شؤون اسلامیہ کے اس قدم پر بھی ان کا شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے اس ہوٹل میں اس ہال کی بکنگ کا کام اپنے ذمے لیا تاکہ ہمارے طلبہ اور ہمارے سینئرز یہاں جمع ہو سکیں، ہم ان سے گفتگو کر سکیں۔ اگرچہ اس ہال کی کیپیسٹی کم ہے، اس وجہ سے سب کو دعوت نہیں دی جا سکی اور نہ ہی کھانے پینے کا انتظام کیا جا سکا نظام کی وجہ سے، اس وجہ سے میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اور وزارت کا میں اس وجہ سے بھی بڑا مشکور ہوں کہ وزارت نے اپنے 2 ہونہار ذمہ داران کو ہماری مرافقت میں رکھا، جن میں سے ایک ہمارے فاضل گرامی، ہمارے ساتھی جو سفر کے تھے یا ہیں، وہ انس عواد العنزی سلمہ اللہ، اور اسی طریقے سے ہمارے سفر کے دوسرے ساتھی جو فاضل ساتھی ہیں عبد الحمید اللوحیدان حافظہ اللہ۔ میں ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس شکریہ کے بعد میں چند باتیں، چاہے یہ کہیں کہ میری عادت سمجھا جائے، میری مجبوری سمجھا جائے، میں 2 باتیں چاہے تلخ ہوں، چاہے آپ اس کو جس بھی الفاظ سے اس کی ترجمانی کریں، میں 2 باتیں ہندوستان کے یا مدینہ منورہ کے حالات کے تناظر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ بات کسی کو تلخ لگتی ہے تو میں معذرت چاہوں گا، وہ بات منہج سلف کے مطابق ہے، اسی وجہ سے اس کو یہاں پیش کرنا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک میں اگر یہ منہجی ذمہ داری نہ ادا کی جائے تو دنیا کا کون سا مقام ہوگا جہاں پر جا کر کے ہم اس ذمہ داری کو نبھائیں گے؟ یہ ہماری مسئولیت ہے۔ رب کائنات نے ہم کو چند سال یہاں رہنے کا موقع دیا، اللہ رب العالمین کا اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہاں رہ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر کی ایک شاندار آب و ہوا میں قرآن و سنت کے علوم کو حاصل کرنے کا موقع دیا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی نزاکت کو سمجھیں اور اس بات کو سمجھیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو بنیادی طور سے میں یہاں پر آپ کے سامنے چند نکات پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ابتدا میں نے سلسلہ صحیحہ کی ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی تھی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش جو لوگ ہیں وہی رب کائنات کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ یہ نفع بخش ہونا مراتب اور ذمہ داریوں کے حساب سے، ایک عام آدمی کے لیے کسی دوسرے کی خاطر نفع بخش ہونا، ایک عالم دین کا کسی کے لیے نفع بخش ہونا، اور علماء میں مختلف ڈگریوں کے اور مختلف علوم کے ماہرین کا کسی کے لیے نفع بخش ہونا، ان سب میں بنیادی طور سے کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ آپ کی ذمہ داری مدینۃ الرسول میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں تعلیم حاصل کرنے کی حیثیت سے، یہاں موقع ملنے کی حیثیت سے بہت عظیم ہے، بہت نازک ہے اور بہت زیادہ حساس ہے۔ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نفع بخش بنیں، اس ناحیے سے کہ لوگوں کے عقائد کی اصلاح کریں، منہج سلف کی ترویج کریں۔ آپ اس ناحیے سے نفع بخش بنیں کہ آپ توحید و اتباع کا درس دیں، آپ اس ناحیے سے نفع بخش بنیں کہ آپ تمام جائز امور میں شریعت اسلامیہ کی روح اور شریعت اسلامیہ کے جو مناہج ہیں اس کو سامنے رکھ کر کے لوگوں کے لیے نفع بخش بنیں۔ اگر کوئی طالب علم مدینۃ الرسول پہنچنے کے باوجود اس سلسلے سے نہیں جڑ سکا جس سلسلے سے صحابہ کرام اسی شہر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے تھے، نہ کپڑے لتے کی پرواہ کی گئی تھی، نہ کھانے پینے کی فکر کی گئی تھی، اگر اس سلسلے سے کوئی طالب علم نہیں جڑ سکا تو ایسی صورت میں سمجھتا ہوں کہ آخرت میں جواب دہی آسان نہیں ہے۔ ہمیں اس ذمہ داری کو پورے طور سے محسوس کرنا ہوگا کہ ہم یہاں پر جو زندگی گزار رہے ہیں، اس زندگی میں کون سے اتار چڑھاؤ آئیں گے جس کی بنیاد پر ہم پختگی کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکیں۔
تو ہمیں نفع بخش بننا ہے منہجی لحاظ سے، عقیدے کی خدمت کے لحاظ سے، اتباع رسول کی خدمت کے لحاظ سے، صحابہ کرام کے مقام کے لحاظ سے، اور اس بات کو ہم سمجھ کر کے چلیں کہ آپ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ کا مقام بہت عظیم ہے، یہاں آنے والے آتے ہیں، بسنے والے بستے ہیں، لیکن آپ آ کر کے جس مقصد کے تحت چند سالوں کے لیے یہاں پر بسے ہیں وہ مقصد بہت عظیم ہے، وہ مقصد شریعت اسلامیہ کے علوم کو حاصل کرنا ہے۔ اس وجہ سے اس مقصد کے تحت آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں اس کو آپ محسوس کریں۔ آپ یہ سمجھ کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ شہادہ ملنے کے بعد آپ مدنی عالم یا ماجسٹیر اور دکتورا کی شہادہ کے حامل بن گئے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہاں سے فراغت حاصل کر کے گئے اور ان لوگوں نے ایران تک کے راستے دیکھ لیے، صحابہ کرام کی تکفیر کرنے والوں کی مجلسوں میں بیٹھنے لگے۔ ان کی مسئولیت جو یہاں سے علوم حاصل کرنے کی تھی انہوں نے دنیا میں اس کو بھلا دیا، اور آخرت میں رب کائنات ان کے ساتھ کیا کرے گا یہ اللہ رب العالمین بہتر جاننے والا ہے، ہم کو حکم لگانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اس کے مقام کو سامنے رکھیں اور اس بات کی ضمانت دے کر کے چلیں کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، آپ ان ذمہ داریوں کو نبھائیں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِذَا انْقَطَعَ عَنِ النَّاسِ نُورُ النُّبُوَّةِ وَقَعُوا فِي ظُلْمَةِ الْفِتَنِ، اگر لوگوں کے اندر سے نبوت کا نور ہٹ جائے، ختم کر دیا جائے، تو ایسی صورت میں وہ فتنوں کے اندر مبتلا کر دیے جاتے ہیں۔ مدینۃ الرسول میں رہتے ہوئے اگر آپ نے نور نبوت کو حاصل نہیں کیا، نور نبوت کیا ہے؟ نور نبوت صحابہ کرام کا وہ طرز زندگی ہے جس کو صحابہ کرام نے فقر و فاقہ کرنے کے باوجود اپنے پیارے حبیب اور اپنے مدرس و مربی کی صحبت میں بیٹھ کر کے حاصل کیا ہے۔ اگر اس نور سے آپ محروم رہ گئے اس مبارک شہر میں آنے کے باوجود، تو سمجھ لیں کہ آخرت کا سفر بہت مشکل ہونے والا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کے مطابق کہ ہم نور نبوت کو لے کر کے چلیں تاکہ فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں۔ اور یہ وہی مدینۃ الرسول ہے جس کے بارے میں کسی نے قعقاع الاوسی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ مجھ کو بتائیے قل لنا شیئا عن الجنت یشوقنا الیہا، ہم کو کوئی ایسی بات بتا دیجئے جنت کے بارے میں جس کی وجہ سے جنت میں پہنچنے کا شوق پیدا ہو۔ تو انہوں نے بہت چھوٹا سا جملہ کہا فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے، ان کی صحبت ملے گی، اور مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رہ کر یہاں پر منہج سلف کو اپنا کر کے اگر کوئی جنت کے اس شوق کو اپنے اندر پیدا نہ کر سکے، اور یقینی طور سے یہ شوق منہج صحابہ اور منہج سلف کی روشنی ہی میں پیدا کیا جا سکتا ہے یا اس پر کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، تو اگر کوئی یہ شوق پیدا نہ کر سکے تو وہ محروم ہے تعلیم حاصل کر کے۔ اس کو ڈگری تو مل جائے گی، وہ علامہ یا عالم تو کہلائے گا، لیکن حقیقت میں اللہ رب العالمین کی نظر میں اس کی کوئی وقعت اور کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے ہم کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے۔ دعوت کے میدان میں ہمیں اعتدال اور وسطیت اختیار کرنی ہے، یہ ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ آج کے دور میں یا ماضی سے اگر آپ دیکھیں تو ہر باطل فکر رکھنے والا اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں امت وسط میں شامل ہوں، ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میں اعتدال کا حامل ہوں، ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں قرآن و سنت پر چلنے والا ہوں، لیکن قرآن و سنت پر چلنے والے اعتدال اور وسطیت کا منہج اختیار کرنے والے لوگ کون ہیں، اس کی تعیین تو علماء کرام کے فہم اور اسلاف امت کے فہم کے نتیجے میں ہوگی۔ ہم اپنی مرضی سے اپنی رائے پر ان چیزوں کو لے کر کے چلیں تو یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے، بلکہ آپ کیونکہ ذمہ دار ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو مدینۃ الرسول میں علوم اسلامیہ حاصل کرنے کا موقع دیا ہے،
اگر آپ اس میں کوتا ہوئے تو آپ کی مسئولیت اور آپ کی ذمہ داری زیادہ حساس ہے، اسی وجہ سے آپ کا مواخذہ بھی زیادہ شدید ہو سکتا ہے. تو آپ کو اس بات کو سمجھ کر کے چلنا ہے. تو دعوت و تبلیغ کے میدان میں اعتدال اور وسطیت کو لے کر کے چلیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انک لا تقدر ان ترضی الناس کلہم، تم ہر شخص کو راضی کرنے پر قادر نہیں ہو سکتے، ہر شخص کو راضی کرنے پر قادر نہیں ہو سکتے. آج دعوت و تبلیغ میں ایک بڑی عجیب و غریب چیز جو فتنے سے ملوث ہے وہ غالب ہوتی چلی جا رہی ہے. وہ کیا ہے؟ صلح کلی کی پالیسی. آپ امر بالمعروف کا فریضہ انجام دیجئے، نہیں عن المنکر کی جانب توجہ مت دیجئے ورنہ لوگ ناراض ہو جائیں گے. بے شمار دعوت و تبلیغ کی ذمہ داریاں نبھانے والے اسی پالیسی پر چل رہے ہیں. یہ منہج سلف کے لیے زہر ہے، اس کو ہمیں چھوڑنا ہوگا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم ہر شخص کو راضی کرنے پر قادر نہیں ہو سکتے، لہذا فاصلح ما بینک و بین اللہ، لہذا تمہارے اور رب کائنات کے درمیان جو کچھ ہے اس کی اصلاح کر لو، اور اس کے بعد اس بات کی پرواہ مت کرو ولا تبالی بالناس، لوگ کیا کہتے ہیں اس بات کی پرواہ مت کرو. اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہے تو ایسی صورت میں آپ کامیاب ہیں. اور آپ کو دنیا میں لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا بلکہ رب کائنات کو راضی کرنے کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز کو اور اس تصور کو سامنے لے کر کے چلیں. اللہ رب العالمین پر اعتماد اور توکل کو بحال کریں. یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فالقوت کل القوت فی التوکل علی اللہ، ساری طاقت، ساری قوت جو ہے یہ رب کائنات پر اعتماد اور توکل کرنے میں ہے. اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ بعض السلف یعنی سلف کے بعض افراد، بعض علماء کہتے ہیں کہ من سرہ ان یکون اقوى الناس فلیتوکل علی اللہ، جس کو یہ بات خوشی میں ڈالتی ہے کہ وہ دنیا کا مضبوط ترین انسان بن جائے تو اس کو اللہ رب العالمین پر توکل کرنا چاہیے. آج کے دور میں علماء کے اندر ایک فتنہ ہے، وہ فتنہ یہ ہے کہ ہمارا اعتماد اپنے ذاتی مفاد پر ہے، مال پر ہے، دولت پر ہے، رب کائنات پر نہیں ہے. ہم اپنے ذریعے سے پیدا کیے گئے وسائل پر اعتماد کرتے ہیں. اللہ رب العالمین پر اعتماد ہمارا کمزور ہے اور کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. اس وجہ سے ہمیں اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رب کائنات پر اعتماد کر کے چلیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، تقوی رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. اسی طریقے سے ایک ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم صبر اور یقین پر مکمل استحکام حاصل کریں، صبر کے تمام تقاضوں کی تکمیل کریں اور یقین یعنی علم کے مکمل تقاضوں کی تکمیل کریں. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فمن اعطى الصبر والیقین فجعلہ اللہ اماما فی الدین، جو صبر اور یقین کے کمال پر پہنچ گیا اللہ رب العالمین اس کو دین کی امامت عطا فرماتا ہے. لہذا آپ سب، ساری دنیا اور آپ کے ممالک کے لوگ جو آپ سے ایک امید لگا کر کے بیٹھے ہیں وہ آپ کو اپنا امام سمجھتے ہیں، اپنا رہنما سمجھتے ہیں، اپنا قائد سمجھتے ہیں. اس قیادت اور اس رہنمائی کے اصولوں پر قائم ہونے کے لیے یہ دو صفتیں جو علم اور صبر کی صفتیں ہیں، یقین اور صبر کی صفتیں ہیں، ان پر آپ کو قائم ہونا پڑے گا. اور فتنے کے جو اسباب ہیں، شیخ الاسلام ہی نے ایک جگہ پر فرمایا کہ فتنے کے دو اسباب ہیں. ایک سبب ہے علم کی کمزوری اور دوسرا سبب ہے صبر کی کمزوری. اور یہ دونوں کی دونوں چیزیں آج کل کے روٹین میں یا سوشل میڈیا سے جڑ کر کے علم حاصل کرنے میں، یہ دونوں کی دونوں چیزیں بدقسمتی سے علماء میں بھی غلبہ پاتی جا رہی ہیں. ہم کو مطالعے پر اپنے سے بڑے علماء کے ساتھ بیٹھنے، ان کے دروس میں حاضر ہونے، ان سے تبادلہ خیال کرنے پر توجہ دینی چاہیے. اس کے بغیر ہم علم میں پختگی حاصل نہیں کر پائیں گے. اور شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر سعید
اور شقی کی تعریف کی. فرمایا السعید من یستغفر اللہ من المعائب. سعید سعادت مند وہ ہے جو اللہ رب العالمین سے اپنے عیوب اور غلطیوں کی توبہ کرتا رہتا ہے. وَيَصْبِرُ عِنْدَ الْمَصَائِبِ, اور جب اس کے اوپر مصائب آتے ہیں تو وہ صبر کرتا ہے. اور شقی اور برا شخص کون ہے, اس تعریف, اس تعارف کے نتیجے میں ہم کو اپنی گریبان میں جھانکنا ہوگا. شقی وہ ہے الذی یجزع عند المصائب, جو مصائب پر بےتاب ہو جاتا ہے, بے صبرہ ہو جاتا ہے, شدت اختیار کر لیتا ہے, جذباتی ہو جاتا ہے. وَيَحْتَجُّ بِالْقَدْرِ عَلَى الْمَعَائِبِ, اور اپنے عیوب پر حجت پکڑتا ہے تقدیر کے ذریعے کہ ایسا مقدر میں تھا تو ہو گیا. کوشش اچھے کے لیے نہیں کرتا اور برائی کی نسبت رب کائنات کی تقدیر کی جانب کر دیتا ہے. ہمیں اس سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے. اسی مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جو فتنوں کی ابتدا تھا. اسی شہر کے اندر وہ واقعہ پیش آیا تھا جس کے نتیجے میں رافضیت اور بعد کے ادوار میں اخوانیت اور خروج کے سارے فتنے نکل کر کے سامنے آئے. وہ اسی مدینۃ الرسول کا واقعہ ہے جب اسی مدینۃ الرسول میں ذو الخویصرہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اعدل, کہ میرے ساتھ انصاف کیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس کی جڑیں کاٹ کر کے فرمایا ویلک, تیرے لیے تباہی ہے, اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا. مجھ کو تعجب ہوتا ہے کہ ہمارے طالبان علوم نبوت جن کو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ جیسی عظیم درسگاہ رب کائنات کی توفیق سے ملی ہے, وہ یہاں بیٹھ کر کے اسی خروج کے, اسی اخوانیت کے فتنے کو بڑھاوا دیں جس اخوانیت کے فتنے کو یا خروج کے فتنے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جڑیں کاٹ کر کے ختم کرنے کی کوشش کی تھی. اگر مدینۃ الرسول میں رہتے ہوئے لوگ اپنی رائے کے مطابق دین کی تعبیر پیش کریں گے اور مدینۃ الرسول میں رہتے ہوئے لوگ خوارج کے فتنوں سے متاثر ہو کر کے منہج سلف سے دور جائیں گے, تو ایسی صورت میں یہ ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے. ہم کو اس بات سے عبرت پکڑنی چاہیے. اور آپ دیکھیں جب خوارج کا فتنہ وجود میں آیا جو اسلام کی پہلی بدعت تھا, تو ان لوگوں نے اپنا نام جماعت المؤمنین رکھا, جماعت المسلمین رکھا. ان لوگوں نے اپنا نام مختلف اسلامی ناموں سے موسوم کیا اور آج بھی اسلامی ناموں سے موسوم کر کے اسلام اور اہل اسلام کے مناہج کو نقصان پہنچانے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں. لہٰذا محض اسلام کے نام سے یا محض قرآن و سنت کے نام سے یا محض اعتدال اور وسطیت کے نام سے یا محض کسی خوبصورت نعرے سے دھوکے میں پڑ کر کے ہم کو کسی کی تائید یا کسی کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے بلکہ حقائق کی طرف جانا چاہیے. انہی خوارج نے کہا تھا لا حکم الا اللہ, لا حکم الا اللہ, انہی خوارج کا نعرہ تھا. اور آج بھی انہی خوارج سے متاثر جو تنظیمیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ لا حاکم الا اللہ, حکومت الہیہ کا تصور انہی خوارج سے متاثر لوگوں نے ساری دنیا میں متعارف کرایا اور اہل سنت والجماعت اور صحابہ کرام کے منہج کو جتنا نقصان پہنچایا اس سے آپ سب لوگ مجھ سے زیادہ واقف ہیں. لہذا اس مدینۃ الرسول میں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں. اور مجھ کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت ساری خبریں ایسی آتی ہیں کہ یہیں پر زیر تعلیم طلبہ جو دراسات علیہ سے بھی منسوب ہیں وہ یہاں آنے کے بعد کسی کرکٹر کا, کسی کھلاڑی کا استقبال کریں, تصاویر شیئر کریں. یہاں پر آنے کے بعد اخوان المسلمین کی مختلف تنظیموں کے ذمہ داران اور جماعت اسلامی کے ذمہ داران کا استقبال کریں, تو یہ افسوس کا مقام ہے. ہم کو یہ بات سمجھنی ہوگی, آخرت میں ہم سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا کہ مدینۃ الرسول میں رہ کر کے آپ نے سنت رسول کو نیست و نابود کرنے والے افراد یا سنت رسول سے دشمنی رکھنے والے افراد کو کیسے اتنی زیادہ عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھا. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ کر کے چلیں. اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ اس کے بارے میں ہم کو آخرت میں جواب دینا ہے. مجھ کو تعجب ہے کہ بعض فضلاء یا ہمارے سینئر طلبہ ایسے بھی ہیں جو غیر علماء واعظین سے اتنا زیادہ متاثر ہیں
کہ ان کو علماء کے مقام پر کھڑا کر کے لوگوں کے سامنے متعارف کراتے ہیں، جبکہ جاہلوں کو علماء کے سامنے نہ کھڑا کیا جا سکتا ہے، نہ تعارف کرایا جا سکتا ہے۔ اور یہ موجودہ دور کا ایک بڑا فتنہ ہے کہ غیر علماء کو وہ منصب دے دیا جائے جو مناصب علماء کے ساتھ خاص ہیں، ممبر دے دیا جائے، اسٹیج دے دیا جائے، کیمرے پر بیٹھ کر کے گفتگو کرنے کا موقع دے دیا جائے، اور جماعت اہل حدیث کے لیے یہ غیر علماء واعظین کا فتنہ جس انداز سے اس وقت جماعت کے اہداف و مقاصد کو نقصان پہنچا رہا ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آپ سب اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ آپ اس انداز کے فتنوں کو اس پر قدغن لگانے کے لیے، روکنے کے لیے اپنی کاوشیں کریں اور اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ آپ اس بات کو سمجھ کر کے چلیں اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، اور ملکی تناظر میں 2 منٹ کے اندر کچھ باتیں رکھ کر کے میں بات کو ختم کروں گا۔ اس بات کو سمجھ لیں، کثرت کے ساتھ یہ باتیں آتی ہیں کہ ملک میں ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے۔ یہ ضابطہ سمجھ لیں کہ اگر آپ شرعی قوانین کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں تو وضعی اور ملکی قوانین آپ کے لیے کوئی اڑچن پیدا نہیں کر سکتے۔ شرعی قوانین سے مسلمان جتنا دور ہوگا، وضعی اور ملکی قوانین اس کے لیے اتنے زیادہ بھاری ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہم شرعی قوانین پر چلنے کے بعد رب کائنات کی نصرت و مدد کے مستحق قرار پاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمارے مسائل آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو ملکی قوانین کا بھی احترام کیجئے اور شرعی قوانین پر بھی مضبوطی کے ساتھ قائم رہیے۔ دنیا میں واقع ہونے والی جو خرابیاں ہیں ان پر بے چینی جو پیدا ہوتی ہے فطری ہے، لیکن بے چینی کے رد عمل میں ہمارے علماء، غیر علماء، ہماری جماعت کے لوگ، غیر جماعت کے لوگ بے چینی کے رد عمل میں جو اسالیب اختیار کرتے ہیں وہ اسالیب در حقیقت غیر منہجی اور غیر اسلامی ہے۔ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ بتایا جائے کہ بے چینی پر پیدا ہونے والا رد عمل اور رد عمل کے نتیجے میں جو پالیسی اختیار کی جاتی ہے اس میں منہج کی رہنمائی کیا ہے، شریعت کی رہنمائی کیا ہے۔ جب تک آپ اس چیز پر پورے طریقے سے مضبوطی سے قائم نہیں رہیں گے، قدرت حاصل نہیں کریں گے، جب تک آپ نہ اپنے ملک میں محفوظ رہ سکیں گے نہ کہیں دوسری جگہ محفوظ رہ سکیں گے۔ مسلمانوں کو کسی بھی ملک کے اندر، دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، کسی بھی ملک کے کسی قانون نے اس بات پر کبھی مجبور نہیں کیا کہ مسلمان مسجدوں سے دور ہو جائے، نماز نہ پڑھے، بلکہ مسلمان بذات خود اپنی عملی کوتاہی کے نتیجے میں دین سے دور ہوتا ہے، اور اس دوری کے نتیجے میں پھر ان ممالک میں اللہ رب العالمین کی جانب سے بطور عذاب ان کے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم یہ سمجھ کر کے چلیں کہ ہم شریعت پر چلیں گے، اور اپنے ماتحت، اپنی مسجدوں کے ماتحت، اپنے علاقوں میں ہماری ماتحتی میں جو لوگ زندگی گزارتے ہیں ان لوگوں کو اس بات پر آمادہ کریں گے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بعض باتیں جو میری جانب سے آ گئی ہیں اگر وہ تلخ ہیں تو معذرت چاہوں گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ میرے دل کی آواز ہے، میں اس پر قائم ہوں، اور رب کائنات سے دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات مجھ کو اس پر قائم رکھے اور اس پر استحکام عطا فرمائے، کیونکہ یہ اپنے بڑوں کے مشورے کے نتیجے میں اور قرآن و سنت اور منہج سلف کی روشنی کے نتیجے میں اٹھائے گئے اقدامات ہیں، جس کی ہندوستان میں بالخصوص اور ہندوستان کے تمام علاقوں میں بالعموم کثرت کے ساتھ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ منہج سلف کی صحیح رہنمائی کرنے والے افراد آگے آئیں اور صحیح انداز سے لوگوں کی تربیت کریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم، اکرمکم اللہ۔